جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اس کے گناہوں کے تو سجلات ہوں گے، یعنی بڑے بڑے دفتر ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مد بصرہ ہی، وہ دفتر اتنے لمبے ہوں گے جہاں تک نظر جاتی ہے، اور نیکیوں والی طرف جو ہے بطاقۃ صغیرۃ، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوگا، اور حکم ہوگا بھی وزن کرو، کہے گا یا اللہ آپ تو عدل والے ہیں، فضل والے ہیں، رحم والے ہیں، وزن کس بات کا؟ میرے گناہوں کے 90 دفتر بھرے پڑے ہیں اور نیکیوں کا اتنا سا ایک کاغذ ہے، وزن کیا کریں گے؟ معلوم ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے بالکل نہیں، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، میں اپنے بندے پہ کیوں ظلم کروں؟ لازم وزن ہوگا۔ کہے گا اللہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا جب وزن کریں گے تو اس کے ایک پلڑے میں وہ گناہوں کے دفتر رکھیں گے، دوسرے پلڑے میں وہ چھوٹا سا کاغذ رکھیں گے، وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا، دفتر سارے اٹھ جائیں گے۔ ایک تو حیران ہو گیا نا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، میں تو جنتی ہو گیا، اور دوسرا وہ کہہ گیا یا اللہ یہ کاغذ اتنا بھاری کیسے ہو گیا ہے کہ 90 دفتر اونچے ہو گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا پڑھ لو، تو پڑھے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ وہ تیرا جو ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا تھا اس کی وجہ سے تیری نیکی بھاری ہو گئی اور تیرے گناہ جو تھے وہ ہلکے ہو۔ لیکن یہاں بھی مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، بعض لوگوں کو اس کے اندر بھی بڑا اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ پھر اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہر بندہ یہ کہے گا کہ چلو جی گناہ کرتے رہو، 90 دفتر چاہے بھر جائے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں گے، جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں گے تو سارے گناہ اڑ جائیں گے۔ یاد رکھیں اس وجہ سے نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بھئی وہ ایک کلمے کی وجہ سے بخشا گیا ہے نا، اور 90 دفتر اڑ گئے ہیں تو ہم بھی جو مرضی آئے کرتے رہیں، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بات نہیں ہے، پھر تو نمازوں کا کیا فائدہ اور روزے کا کیا فائدہ اور حج کا کیا فائدہ، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا۔ وہ معنی یہ ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور کافر تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو ابھی سکرات نہیں لگی تھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، موت آ گئی، اب نیکی کرنے کا تو اس کو موقع ملا ہی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اس کے 90 دفتر جو بھرے ہوئے تھے وہ مٹ گئے کیونکہ وہ اسلام لے آیا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتے رہو اور گناہ کرتے رہو، یہ معنی نہیں ہے۔ بات سمجھو کہ جتنا بڑا گناہ کا کفر سے بڑا گناہ کیا ہوگا، لیکن جب آدمی اسلام لے آتا ہے تو پہلے گناہ ختم، ہاں حقوق العباد ختم نہیں ہوں گے، یعنی میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، دولت ہے، قرضہ ہے، وہ دینا پڑے گا، مر جائے اور ورثہ کو دینا پڑے گا، اس کی جائیداد سے دینا پڑے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کافر بھی تھا اور بد کردار بھی تھا، تو 90 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھر گئے، اور جب موت کی گھڑی قریب آئی اور نزع سے پہلے، یاد رکھو جب آدمی کو نزع ہو جائے، سکرات لگ جائے، پھر کلمہ بھی بے اعتبار نہیں ہوتا، پھر کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ معلم میں حدیث بخاری شریف صحیح حدیث، معلم یغرغر، جب تک بندے کو غرغرہ نہ لگے، کیا معنی؟ پانی ڈالو کر کے باہر نکل، اندر نہیں جاتا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔